يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، بزرگی، دستگیری، مشکل کشائی، حاجت روائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، جو اللہ رب رحمان پوری کائنات دا پروردگار ہے، غوث اعظم ہے، لجبال ہے، کرنے اور بھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے، جو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار لا تعداد بھی حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المجاہدین، امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے میں انشاءاللہ العزیز بڑے ہی اختصار دے نال چند باتاں تسا تمام احباب دے گوش گزار کرنا چاہاں گا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دی اس مختصر نشست دے اندر جو کچھ میں قرآن و سنت دے اندر بیان کراں، اللہ مینوں بھی اور تمام احباب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، عزیزو، دوستو اور بزرگو، پہلی گل اپنے اپنے گوڑے چھڑ دیو۔ جمعۃ المبارک دے اندر ویسے بھی گوڑے پکڑنا اچھی بات نہیں ہے، منع کیتا اللہ دے محبوب نبی نے۔ توجہ مکمل میری طرف رہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان دی صفات اپنے قرآن پاک دے اندر بیان فرمائیاں نے۔ پیارے بھائیو، بزرگو اور دوستو، مومن او ہے جنہوں رب دا قرآن مومن کہے گا، مومن او ہے جنہوں رب دا نبی مومن کہے گا۔ اگر ایک شخص رچ کتے دی لڑائی کروائے اور اپنے آپ نو مومن کہے، کبوتر باز بن کے رہے اپنے آپ نو مومن کہے، اور اسی طرح میرے عزیزوں بڑے انوکھے اور عجیب عجیب بندہ شوق ذوق دا مالک ہوئے اور اپنے آپ نو مومن کہے، نا عزیزوں وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ مومن دیاں صفتاں رب دے قرآن نے بیان کیتیاں، آمینہ دے لال نے بیان کیتیاں۔ ویسے میرا دل تے کردہ میں اردو دے اندر گال کراں، ساڑھے تبلیغی پائی بھی آئے بیٹھے نے بیچارے، ہو سکتا ہے انہوں نے پنجابی سمجھ اندر نہ آئے۔ بہرحال ساڑھے کا اپنا ذوق ہے، اپنا شوق ہے کہ پنجابی جیسی گفتگو کرنے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ امید ہے ساڑھے تبلیغی ساتھیوں نے سمجھ آئے گی۔ توجہ مکمل طرف رہے بھائی، مومن او ہے جنہوں رب دا قرآن کہے گا، آمینہ دا لال کہے گا۔ اس تو علاوہ کوئی بندہ اپنے آپ نو مومن کہتے بولو مومن ہو سکتا، وہ متقی بندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے مومن بندے، اپنے پیارے بندے، اپنے برگزیدہ بندے، اپنے محبوب بندے، اپنے پسندیدہ بندے، انہاں دیاں صفتاں، انہاں دیاں خوبیاں، انہاں دے اوصاف، اور اللہ نے انہاں دا چلنا، انہاں دا بیٹھنا، انہاں دی زبان، انہاں دا کردار، انہاں دے اعمال، انہاں دی افعال، انہاں دی اطوار، انہاں دی گفتار اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے قرآن پاک اندر بیان فرمائی ہے۔ توجہ کیجئے، وہ ساری صفات اگر میں بیان کرانا تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، چونکہ جمعہ مختصر ہے۔ میں اس جمعۃ المبارک دی اس نشست کے اندر صرف ایک صفت بیان کرانگا جیڑی اللہ نے اپنے مومنہ دی بیان فرمائی۔ وہ کیا صفت ہے؟ اے اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ، اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ، سارے درود پڑھو میرے پیغمبر تے، شوق نال ذوق نال پیار محبت نال درود پڑھو گے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ خالق کائنات نے مومنہ دے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ انہاں جو ایک صفت ہے اللہ فرماتے نے الذین ينفقون فی السراء والضراء
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے آئیں گے نوجوانوں میرے بزرگوں غور کرنا آگا، اللہ دا قرآن کہہ رہے جڑا میرا مومن بندہ ہے او خوشی دا موقع ہے پھر بھی اپنے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دائیں گے، موقع غم دا جائیں گے۔ اللہ فرماندے نے جڑا میرا مومن بندہ ہے کدی اپنا ہاتھ روک دا نہیں، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دائیں گے۔ اور آگے اللہ فرماندے نے والکاظمین الغیظ، فرمایا جڑا مومن ہے اپنے غصے تے کنٹرول کرنے والا آئے گا، اپنے غصے تے ضبط کرنے والا آئے گا۔ آگے اللہ فرماندے نے والعافین عن الناس، اللہ فرماندے نے جڑا میرا مومن بندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ لوگاں دیاں خطاواں تے درگزر کرنے والا آئے گا، لوگاں دیاں غلطیاں معاف کرنے والا آئے گا۔ اور آگے اللہ فرماندے نے واللہ یحب المحسنین، فرمایا اے لوگ نے جنہ دنال میرا اللہ بڑا ہی پیار کر دائے گا، محسنین دنال اللہ بڑیاں محبتاں کر دائے گا۔ آؤ نوجواناں جڑی پہلی صفت میں تیرے سامنے بیان کیتی ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، فرمایا جڑا مومن ہے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے والا ہے میرے عزیزوں موقع غم دائے یا موقع خوشی دا جائے، حالات غربت اندر نے یا حالات امیری دے اندر نے، اللہ فرماندے نے جڑا میرا مومن ہے اگر زیادہ دولت آ جائے تے زیادہ خرچ کر دائے گا، اگر تھوڑی دولت ہے تے تھوڑی خرچ کر دائے گا۔ ہائے قرآن میں تیری عظمت تے قربان جاواں گا، ہائے قرآن تیری مٹھاس تے میں قربان جاواں گا۔ ادھر غور کرنا اللہ دا قرآن ہے، ایک اور جگہ تے بڑا پیارا تذکرہ فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے ایمان والوں مسلمانوں میرے نبی دے غلاموں، اللہ فرماندے نے اگر رب نے دیتا ہے تے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کریا کر، یتیماں تے کر خرچ، غریباں تے کر خرچ، بیوہ گان تے کر خرچ، مدارس دینیاں تے خرچ کر، اللہ دے غریب بندیاں تے خرچ کر، بیوہ گان عورتاں تے خرچ کر، دینی درسگاہاں تے خرچ کر۔ اللہ دی زمین تے بڑے بڑے محتاج لوگ، تنگ دست لوگ، غریب لوگ اور حالات مارے لوگ موجود نے، اللہ فرماندے نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ نے بڑی پیاری وارننگ دیتی ہے، اللہ فرماندے نے میرے بندے خرچ کر اس چیز تو پہلے پہلے کہ تیرے کل موت آ جائے گی۔ کیا جائے گی؟ کیا جائے گی؟ تے جدو موت آئے تے پھر کروڑاں دا بھی مالک ہوتے کہ ٹھیپا خرچ کر سکدا، پھر ارباں خرباں دا مالک تے اپنی کمیز بھی اتار سکدا، انگلی دے اندر سونے چاندی دی انگوٹھی بھی اتار سکدا۔ بھائی جب مر گیا کام ختم ہے، پھر موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نوجوان بزرگ عورت مرد چھوٹے بڑے گناہگار نیک عالم جاہل، اللہ نے آل اوور جرنل بات بیان فرمائی۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے تو آڈے جو چاہے جو بھی ہے اگر اللہ نے دیتا ہے تے موت تو پہلے پہلے خرچ کر لے ورنہ تیرے تے موت دا پیغام آ جائے گا۔ جب چڑیا چگ گئی کھیت تو پھر پچھتائے کا فائدہ نہیں ہے۔
بھائی پھر وقت گزر جائے گا، پھر تیرے کو مہلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور بڑی پیاری بات فرمایا پھر جدو بندے کو موت آئے گی نا، بندہ کہ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، بندے کو دولت ہے، توجہ ہے نا ماشاءاللہ، بندہ کروڑوں کا مالک ہے، بندہ اربوں کا مالک ہے، بندہ بہت زیادہ زمیندار ہے، بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، اور افسر ہے، وزیر اعظم ہے، یا وزیر اعلیٰ ہے، یا مجسٹریٹ ہے، اور بھائی کوئی بھی عہدہ، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند قارون اور حامان جیسا کیوں نہ ہو، اور بھائی دنیا میں سب سے بڑا دولت مند کیوں نہ بن جائے، جب وہ خرچ نہیں نہ کرے گا، خرچ نہیں کرے گا، پھر اس کے پاس موت آئے گی، پھر وہ بندہ کیا کہے گا، کہے گا الہ کیف یقول ربی لولا اخرتنی الہ اجل قریب، اللہ میری دولت میرے پاس ہے، موت کو لیٹ کر دے، اللہ میرے پاس سونا ہے، لیٹ موت کو لیٹ کر دے، اللہ میرے پاس چاندی ہے، اللہ موت کو لیٹ کر دے۔ اللہ فرمائیں گے چاہے تیرے پاس کچھ بھی ہے، موت لیٹ ہوگی، تو لیٹ ہو گیا خرچ کرنے میں، تیرے کو دیر ہوگی، اللہ فرماندے نے موت آن اندر دیر ہو سکتی۔ اچھا اللہ کہندا بندے اگر میں موت لیٹ کر دیا تو کی کریں گا؟ بھائی تو تے سونے چاندی دا مالک ہے، تیرے کول تے بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ تیرے کول، کیا کرے گا؟ اگر میں اللہ تھوڑی دیر واسطے موت نو ڈیلے کر دیا، تاخیر کر دیا، کیا کرے گا؟ پھر بندہ کہے گا فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ اگر تو مجھے موقع دے دے جتنا بھی ہے سارا خرچ کر دوں اور نیک بن جاؤں۔ اللہ کہے گا اب موقع ملے گا، اب موقع نہیں۔ او بھائی پھر موقع دا انتظار نہ کرنا، پھر انتظار اس بات دا کرنا کہ اللہ تیرے جسم دی رگ رگ دے وچوں اللہ تیری روح نکال لے گا، پھر انتظار نہیں۔ اے بات اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے کہی۔ اور آئیے آگے توجہ کیجئے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ ہو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دیں، اللہ خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ آؤ میرے نوجوانوں کیویں خرچ کرنا آئے گا، آؤ میرے بزرگوں کیویں خرچ کرنا آئے گا، غور کر اللہ دے پیغمبر دے صحابہ والے، میرے نوجوانوں ایک اللہ دے نبی دا صحابی ہیں، انہاں دا نام حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بہت پیارے صحابی نے، نوجوانہ مدینہ منورہ دا رہن والے صحابی ہیں، مدینے دا باسی ہیں، ہائے کائنات دے لوگوں ہیں، ایک تے رب دے نبی دا صحابی ہیں، دوجہ رہن والا مدینے دا شان اللہ نے ڈبل دیتیا نے، اللہ نے مقام ڈبل عطا کیتا ہے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک دفعہ رب دے قرآن دی آیت اللہ دا جبرائیل فرشتہ لے کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات کے لوگوں تم میں سے کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے گا، یعنی جو بندہ مجھے دے گا میں ڈبل کر کے دے دوں گا، کوئی بندہ میرے رستے دے اندر خرچ کرے گا، راؤ نوجوان اگر ایک اور بات کہاں تب جانا جائے گی، اللہ تعالیٰ فرماندے نے جڑا بندہ میرے یتیماں غریباں مسکیناں بیواگان مسجداں دینی دارے محتاج لوگ، اللہ فرماندے نے جڑا انہاں تے خرچ کرے گا، اللہ فرماندے نے جزا میں اللہ دیاں گا، بدلہ میں اللہ دیاں گا، ہے نوجوانہ انج گل کر لئیے گا، اللہ فرماندے نے میرے بندے یتیم نو تو دے دے تے ان دا بدلہ رب میں دے دیاں گا، اللہ فرماندے نے مسکینہ نو تو دے تے بدلہ میں رب دیاں گا، اگر انج گل نہیں سمجھی تے ذرا اور انداز اندر سمجھے گا، اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے بندے میرے بندیاں تے خرچ 1 روپیہ تو کر دے، 1 روپیے دے بدلے دے اندر 700 واپس میں اللہ دے دیاں گا۔
اور ایک قرآن دا فیصلہ ہے میرے عزیزو، قرآن دا فیصلہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والے دی مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات دے لوگوں ہے جیڑا بندہ یتیمہ مسکینہ بیواگان مسجداں دینی اداریاں تے خرچ کردا ہے ان دی مثال ہے رب دا قرآن سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دی مثال جویں کوئی زمیندار بندہ ایک دانہ زمین اندر سٹ دیندا ہے، اب ایک دانہ سٹے گا اللہ تعالیٰ اندہ ایک پودا بنائے گا، اس پودے نو اللہ 7 بالیاں لگائے گا، یعنی 7 بالیاں اللہ تعالیٰ لگائے گا، ایک بالی دے اندر اللہ 100 دانہ پائے گا۔ میرے عزیزوں انہا 7 بالیاں دے اندر فی بالی دے اندر ایک 100 دانہ آئے گا، 7 بالیاں دے اندر 700 دانہ میرا رب پا دن کہہ رہا پیسہ بڑھ جائے گا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے تیرے پیسے جی برکت پہ جائے گی۔ آؤ میرے عزیز و نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون بندہ جڑا مینوں حالانکہ اللہ نو تہاڈا پیسہ چاہیدا، بولو بھی اللہ نو تہاڈا پیسہ ہے، او بھائی تیرے پیسے دی کادی ضرورت ہے رب نو؟ اللہ تو پوری کائنات دے بادشاہاں دا بادشاہ ہے، پوری کائنات دا بادشاہ اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ حدیث ہے اور بڑا مزہ ہے میں جدو حدیث پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نا اللہ تعالیٰ پوری کائنات دے اندر ہر شخص دی مرضی دے مطابق سونا چاندی جوہرات ہیرے ہر بندے دی مرضی دے مطابق اللہ پوری کائنات نو دے دے جو بندہ چاندہ ہے اللہ نو دے دے تے اللہ دے خزانے جتنی کمی نہیں آندی کہ جس طرح بہت بڑا چٹیل میدان ہے اس میدان اندر ایک چھوٹا جا تیلہ رکھ دیتا جائے، اب اتنے بڑے چٹیل میدان اندر ایک تیلے دی کوئی ویلیو ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ ہر بندے دی مرضی دے مطابق اینا دے دینا تے اللہ دے خزانے جو ایک تنکے دے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئے گی۔ اتنا بڑا اللہ بادشاہ ہے، اتنے بڑے اللہ دے خزانے نے، لیکن اللہ کی کہہ رہے ہیں قرآن اللہ فرمان دے منزل اللہ دی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کون میرا بندہ جو مینوں قرض دے میں اللہ نو واپس پلٹا دیاں گا۔ مراد اللہ تعالیٰ آپ نہیں منگدا، اللہ کہندا میرے غریباں تے خرچ کرو، میرے مسکیناں تے خرچ کرو، تنگ دست لوگاں تے خرچ۔ اور دیکھو اے جڑا چندہ منگنا او بھائی ایک نئی بات نہیں ہے، اے صرف مولویاں دا کام نہیں ہے، او بھائی چندہ تو بوقت ضرورت اللہ دے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مانگیا ہے۔ میرے نبی نے یمن دی چادر پھیلائی، فرمایا میرے صحابہ اس چادر دے اندر فانڈ پاؤ، پکی بات اللہ تو انہوں اس پیسے دے بدلے اپنی جنت عطا کر دے گا۔ اور اللہ نے جنت دیتی، اور اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مدینہ منورہ چمالدار نے، انہوں نے 100 گھوڑا دے دیتا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے عثمان ایک کام میں اور زیادہ دے دے، فرمایا اللہ دے نبی 100 اونٹ اور، فرمایا پیارے عثمان اللہ تیرے تے راضی ہوئے اور مال چاہید ہے۔ پیارے عثمان نے تیسرا 100 اونٹ ساز و سامان لدیا سامان دا اللہ دے پیغمبر دے حوالے کر دیتا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا عثمان حجے بھی کاٹے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 کلو سونا اللہ دے پیغمبر دی چولی دے اندر ٹھیر کر دیتا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے عثمان حجے بھی کاٹے، اللہ دے پیارے نبی دے عثمان نے 29 کلو چاندی اللہ دے پیغمبر دے سامنے ٹھیر کر دیتا۔ پھر اللہ دے نبی نے فرمایا عثمان تو اتنا مال خرچ کر دیتا، ہائے اتنا پیسہ دے دیتا، اور پیارے عثمان اگر آج تو بعد ایک نیکی بھی نہ کرے تے اللہ تینو پھر بھی اپنی جنت عطا کر دے گا۔ پیارے عثمان اللہ تیرے تے راضی ہو گئے، اللہ تیرے تے خوش ہو گئے۔ بھائی مال دی ضرورت ہے، کنہ لوگاں نو یتیمہ مسکینہ نو مساجد نو دینی داریاں نو ضرورت ہے میری تے،
تو آؤ میرے نوجوانوں، صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی کو لائے، توجہ کرنا بڑی پیاری بات ہے، کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی ہے، اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، منزل اللہ دی ہے، یقرض اللہ قرضاً حسنا، اللہ ساڑھے کو قرض مانگ رہے آئیں گے، رب دے نبی نے فرمایا جی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے یار اللہ نے ساڑھے کو قرض مانگے آئیں گے، صدقے جاواں قربان جاواں گے، تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے خرچ کر، اگر میں نہ دیاں تے میں رب نہ کہیں گے، میرے بندے خرچ کر اگر جنت نہ دیاں تے رب نہ کہیں گے، اللہ کہندہ خرچ کر اگر اور امیر نہ کران تے رب نہ کہیں گے، اللہ فرماتے نے خرچ کر قیامت دیاں سختیاں تو نہ بچاواں تے رب نہ کہیں گے، اللہ فرماتے نے خرچ کر تیری قبر ٹھنڈی نہ کران تے رب نہ کہیں گے، اللہ فرماتے نے خرچ کر تیریاں غربتہ نہ مٹاواں تے رب نہ کہیں گے، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہے اگر رب نے قرض منگے آئی تے آؤ پھر میں قرض دے لگا، اللہ دے نبی فرماتے ہیں یار کی دیں گا، فرمایا اللہ دے نبی جی میرے کل ایک کوئی باغ، توجہ ہے نا ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی میرے کل ایک باغ، ایک کوئی باغ ہے، پوری زندگی دا سرمایہ، پوری زندگی دا بینک بیلنس ہے، ایک باغ میرے کول ہے، اللہ دے نبی کہنے لگے ہائے ابو درداء کیا تیرے کو لکھ کوئی باغ ہے، کہنے لگا جی رب دے نبی جی میرے کو لکھ کوئی باغ ہے، اللہ دے نبی فرمان دے یار کننا کو وڈا باغ ہے، عرض کر لگے اللہ دے محبوب نبی جی جڑا میرے کو باغ ہے ان دے اندر 600 درخت لگے نے، کتنے؟ دیکھو قربانیاں صحابہ اکرام دی، میری تیری کیا قربانی ہے، کیا لگے اللہ دے نبی جی 600 درخت لگائے اور اسے باغ دے اندر اس ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ دا گھر بارے بچے ہوتے ہی نے، میرے عزیزو اسے باغ دے اندر ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ دی عورت موجود ہے، بیگم موجود ہے، بچے موجود نے، اسے باغ دے اندر گھر بھی موجود ہے، سامان بھی ہوتے ہی باغ دے اندر پہ آوے گے، کہنے لگے اللہ دے نبی جی میرے اللہ نے میرے کل قرض منگے آئے گے، اے پورا باغ مع گھر مع ساز و سامان 600 دا درخت، میں اللہ دے نال سودا کرنا ہاں، میرے اللہ نو ایک گل کہہ دیا جے، میرے اللہ نو ایک گل کہہ دیا جے، پیارے اللہ جی میں 600 درختان دا باغ تینوں قرض دین لگا، اللہ اس قرضے دے بدلے دے اندر ابو درداء نو اپنی جنت دے دیں، اللہ اپنی جنت دے دیں گے، ہائے لوگوں صحابہ اکرام نو پتا سی ہے یہ مال بندے کو ہمیشہ رہن والا نہیں ہے، اور دنالوں کے بات کیا کر دینے گے، ہائے یار مال ہے یہ جڑی دولت ہاتھ دی میں لے گے، آج میرے کولے تے کل تیرے کولے گے، کل تیرے کولے تے پرزو کسی اور کولے گے، ہر دولت ایسی ہے جڑی کسے بندے نال وفا نہیں کر دی گے، تیرے تے نجائز پر چاہو جائے گا، یہ دولت تیری چلی جائے گی، تیرے تے مڈر دا چوٹھا کیس پہ جائے گا، تیری دولت چلی جائے گی، تیرا ایک مریض ہے ایمرجنسی وارڈ اندر چلا جائے گا، تیری دولت چلی جائے گی، ہے نوجوانہ بڑے ایسے حالات و واقعات نے بندہ لکھاں کروڑاں دا مالک ہے، ایسی مصیبت آئی ہے ککھ پتی بن گیا، لکھاں پتی تو ککھ پتی بن گیا، کچھ نہیں رہ جاندہ گا، تے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ 600 دا باغ اللہ دے نبی نال سودا کر کے تے باغ دے اندر نہیں گئے، باغ دی نکر جو کھڑے ہو کے آواز دے رہے نے، فرمان دینے ابو درداء دی اہلیہ باہر آ جا گئے، میں بہت بڑے ایک تاجر دنال سودا کر لے آئے گے، اور بی بی بڑی نیک ہیں، کہہ لگی ابو درداء کن دنال سودا کیتا ہے، تے ابو درداء فرمان دینے گے اللہ والی میں ان دنال سودا کیتا ہے، اگر انہوں آپا باغ دیاں گے تے وہ سانو بدلے دے اندر جنت دے گا، کی دے گا بدلے چھے بھئی سودا مہنگا یا سستا ہے، اور بڑا سستا ہے،
اگر دنیا دی دولت نال رب جنت دے دے اور کی چاہیے اب بھائی اور کی چاہیے کہنے لگے میں بہت بڑے تاجر نال سودا کیتا ہے تے جدو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ دی عورت نے بات سنی کہ باغ دے بدلے اللہ جنت دے گا تے چپ کر گئی خوشی چہرے تے آ گئی فرمایا ابو درداء اگر جنت لب جائے گی تے پھر گھاٹا نہیں پھر نفع ہی نفع ہے یارو عورتوں بھی بڑیاں صبر والیاں سن ہیں وہ عورتیں بڑی عظیم سن سبحان اللہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہتر قرض دے دیاں گا بہتر بدلہ دے دیاں گا اور توجہ کرنا نوجواناں غور کرنا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک اور مقام تے بڑی پیاری بات فرمائی ہے اللہ فرماندے نے یا ایوہا الذین آمنوا حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں رب دے نال تجارت کر لو اور ایسی تجارت دنیا دا کوئی تاجر تجارت کرن جائیں گے نفع دے رب دی مرضی ہے گھاٹا بہ جائے رب دی مرضی ہے لیکن یہ تجارت ایسی تجارت ہے جڑی اللہ اور نبی نال کیتی جا رہی ہے اللہ فرماندے نے تنجیکم من عذاب علیم اللہ فرماندے نے تجارت میرے نال کر لو فائدہ پتہ کی ہوئے گا فرمایا تنجیکم من عذاب علیم اللہ فرماندے نے میرے نال تجارت کر لو میں اللہ جہنم دے عذاب تو پکا محفوظ کر لانگا یہ بھی بڑی تجارت ہے یار اللہ کہندہ عذاب علیم بڑے عذاب تو بچا لانگا عذاب علیم عذاب علیم تو بچا لانگا اللہ کی تجارت ہے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم اللہ فرماندے نے اللہ اور نبی تے ایمان لے کے آؤں گے اور اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرو گے اور پھر مال خرچ کرو پھر جان خرچ کرو اللہ فرماندے نے عذاب علیم تو بچا لانگا آؤ نوجوانوں اگلی بات تے غور کرنا گا اللہ دا قرآن کو اور جگہ تے کی کہہ رہے آئیں گے توجہ کرنا اللہ فرماندے نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بڑی پیاری بات ہے اللہ فرماندے نے جیڑا مال میں دیتا ہے کنے دیتا ہے بھئی اللہ کہہ رہے ہیں مال کنے دیتا ہے جان کنے دیتی ہے اولاد کنے دیتی ہے اور میں نے تینوں صحت کنے دیتی ہے میں نے تینوں بندہ کنے بنایا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر اللہ نو بائی پاس کریں گا ایک رتی برابر تیرے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا کچھ تیرے پلے نہیں رہ جائے گا ایتے لوگ گلہ کر دینے لیلہ یارمی والے دا نا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گے ہمیں تر جائیں گا اور ڈب جائیں گا ظالمہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا تیرے پلے کوئی شاہ نہیں رہ جائے گی تو انہا لیلہ یارمی والے دنا یارمی اللہ کون پتہ ہی اور بابا پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ اللہ انہا دی قبر منور فرمائے ایسی بزرگان دے احترام کرنے اللہ دی قسم اسی بزرگان دی عزت کرنے اور بزرگان دے پیران دی خاک اہل حدیث مسلک دی اکھدہ سرمائی اسی پیار کرنے ہیں بزرگان دا احترام کرنے ہیں قدر کرنے ہیں تعظیم کرنے ہیں توقیر کرنے ہیں باپ تو بڑھ کے اسی ولی دی عزت کرنے ہیں لیکن اے مطلب نہیں ہے کہ ولی نو رب تو اچھا کر دے اور بھائی رب دی صفات ہے کسے نبی دے اندر بھی بولو آ سکدیاں اور بھائی اللہ اللہ ہے نبی نبی ہے ولی ولی ہے علی علی ہے ہر بندے دا الگ الگ مقام ہے ہر ذات دا الگ الگ مقام ہے تو سارا کچھ یہ کر کے رکھ دیتا ہے نا میرے عزیزو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَمِمَّا او میرے بندے جو میں رب نے تینوں دیتا ہی یونفقون ہوندے جو خرچ کر اچھا تسی جننے آئے بیٹھے ہو سارے ایماندار نال بولو کوئی لکھا پتی ہے کوئی کروڑا پتی ہے کوئی اربا پتی ہے کوئی خربا پتی ہے چاہے کوئی ہزاروں دا مالک ہے اسی جننے بھی بیٹھے ہیں سانو جنی بھی دولت ہے رزق حلال دین والی کیڑی ذات ہے
اللہ دی اللہ تو علاوہ کوئی نہیں دینے والا۔ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑے درخت دے پتے نے نا، توجہ ہے نا ماشاءاللہ، جڑے درخت دے پتے نے، درخت دے پتے بھی اللہ دی اجازت تو بغیر زمین تے ڈگ دے، بارش دا ایک قطرہ بھی اللہ دی اجازت تو بغیر زمین تے ڈگ دا، ریت دا ایک ذرہ بھی پرواز اللہ دی اجازت تو بغیر ہوندا، وہ تھے تے ذرے ذرے دا مالک اللہ ہے، تے تو کروڑاں کما کے تے تو کہنا ہے میری ہوشیاری ہے، تو کہنا میرے، اور دیکھو نا اس ظالم نے قارون نے کیا سی نا، قارون نے کیا سی، انہیں کیا سی، انہیں نے کہا اے تے میری عقل مندی ہے، میری دولت میری عقل مندی ہے، میری دولت میرا ہنر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیتا، قارون نو اللہ تعالیٰ نے خزانیاں سمیت زمین اندر دھنسا دیتا، دھنسایا کہ نہیں، اور آج تک زمین دی سطح تے نچلی سطح دی طرف جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک قیامت بپا نہیں ہوئے گی اللہ انہوں مزید دھنساندہ ہی چلا جا رہے ہیں، ان دی بریک نہیں لگی، ان دا مال بھی تھلے جا رہے ہیں، ان دا وجود بھی تھلے جا رہے ہیں، اور تب تک تھلے جاندہ ہی رہے گا جب تک قیامت نہیں آئے۔ اے حال اندہ بندے دا، مال تے نہ ترایا کر میرے بھائی، اپنی جائیداد تے نہ ترا، اپنے خاندان تے نہ ترا، اپنی قوت تے نہ ترا، اپنے حسن تے نہ ترا، بلکہ عاجز اختیار کر لے اللہ تینوں اور پھل لا دے گا، عاجز بن جا اللہ تینوں اور پھل لا، توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ تو میرے عزیزوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا آمنو حل ادلکم علی تجارہ، میرے بندے خرچ کر لے میرے رستے دے اندر، میں تینوں عذاب علیم تو بچا لگا۔ توجہ کرنا، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے وقت دے ولی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، عراق دے ایک چھوٹا جا شہر، اس شہر دا نام ہے مرو، لوگ انہاں کو لائے کہ بڑے مخیر حضرات تاجر آدمی سن، اللہ نے بڑا مال نہ لوازیا، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، لوگ آگے کہنے لگے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اسی تو اڈے نال رل کے اللہ دے گھر دا حج کرنا چاہنے، نیک بندے ہو اور تسی غریباں نو لے کے بھی جاندے ہو تو سانو بھی لے جو اس دفعہ۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ، توجہ ہے نا ماشاءاللہ، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ انہاں لوگوں کو کہنے لگے بھی زیادہ راہ لے کے آؤ، بھی پیسے لے کے آؤ، جنہیں پیسے لے آندے وہ چلا جائے گا۔ لوگ اپنی تھیلیاں دے اندر پیسے لے کے آگئے، جب پیسے لے کے آئے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ نے سارے اندے پیسے اکٹھے کر لے، اکٹھے کر کے نا ایک بہت بڑا صندوق ہے، اس صندوق دے اندر اے سارے لوگاں دے پیسے کی جگہ تے جمع کر دیتے، فرمان لگے کپڑے آپ نے چوک لو تے جڑے پیسے نے اے میں نے جمع کروا دیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ نے سارے لوگاں دے پیسے لے صندوق جو بند کرتے، مرود بغداد دی طرف پہلے گئے، کرائے تے سواریاں منگائیاں، آپ بھی بیٹھ گئے، نال جڑے دوسرے لوگ نے انہوں نے بٹھایا، رستے دے اندر طرح طرح دے پھل کھلائے، رستے دے اندر انہوں نے حلوہ جات کھلایا، انہوں نے بہترین پانی پلایا، ہمہ قسم دی سہولیات دیتیاں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر بغداد تو ڈائریکٹ سفر کیتا مدینہ منورہ دا۔ جب مدینہ منورہ دا سفر کیتا پھر رستے دے اندر طرح طرح دے پھل کھلائے، حلوہ جات کھلائے، پھر جڑا قافلہ گیا سی نا عبداللہ بن مبارک نے ایک ایک بندے نو الگ طور تے کیا بھائی تو آڈے گھر والے نے مدینہ الرسول تو کیڑی چیز منگوائیے میں لے کے دین واسطے تیار ہاں۔ ایک ایک بندے نو الگ الگ طور تے پوچھیا، فلاں نے کیا فلاں چاہید ہے، فلاں نے کیا میری بیگم نے فلاں، او بھائی ساڑھے چی بھی کوئی عمرہ کرن جائے فیملی فرمائش کر دی ہے نا، مدینے دی خوشبو لے کے آئے جے، کوئی مسلح لے کے آئے جے، کوئی عطر لے کے آئے جے، کوئی ٹوپی لے کے آئے جے، چلو زیادہ نہیں تے کھجورہ ہی لے آیا جے، او بھائی لوگ فرمائش گھر والے نو آس ہوندی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طور تے سارے نے پوچھیا جیڑیاں چیزاں مدینے چ ہے گیاں سن اور جو فرمائشاں آئیاں چیزاں لے کے انہوں نے دیتیاں، پھر مکے چلے گئے، مکے بھی جا کے الگ الگ طور تے پوچھیا ہاں بھئی تو آڈی فیملی نے
مکے جو کیڑی چیز منگائی ہے. پھر لوگوں نے اپنی اپنی فرمائش دا اظہار کیتا. عبداللہ بن مبارک نے مکے جو بھی وہ چیزاں لے کے انہاں لوگوں دے حوالے کیتیاں. پھر ایک قافلہ نکلیا بغداد اندر. بغداد تو پھر مرو پہنچیا. مرو پہنچ کے اوتھے جفیاں پا کے ملے. ہر حاجی حج کر کے اپنی اپنی فیملی دے اندر گیا. انہاں چوں چند حاجی بیمار ہو گئے چونکہ موسم واقف نہیں آندا. بعد دفعہ حاجی بیمار ہو جاندے نے اور حج دے دوران بڑی مشقت ہوندی ہے. بزرگ آدمی تا حج بڑا مشکل ہو جاندا ہے. اصل حج بھی جوانی دا ہی ہوندا ہے. بولو حج بھی اصل ہے جوانی دا ہی ہوندا ہے. بزرگ بندے دے تکے ہی ہوندے نے بیچارے کیونکہ دوڑیا نہیں جاندا. سفر بڑا لمبا ہے وہ نہیں کیتا جاندا. بہرحال انہوں نے حج کر کے اپنے اپنے گھر گئے. 2 دن بعد عبداللہ بن مبارک نے پھر سارے حاجیاں نو جمع کیتا. جمع کر کے انہوں نے بڑا پیارا بکرے دا کھانا کھلایا. انہوں نے دعوت کھلائی. دعوت کھلا کے نا تے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ کہنے لگے یار سارے بندے نا کھانا کھا کے اسی جگہ تے بیٹھ جائے جے تہاڈیاں امانتاں تہاڈے حوالے کرنیاں نے. او جڑا صندوق دے اندر راہ زادے راہ جڑا لوکاں دے پیسے تھیلے چ رکھے سن انہاں چوں تھیلیاں دے اوپر نام لکھیا سی فلاں بن فلاں. اونوں بلایا پیسے اون دے حوالے کیتے. دوسرا بندہ بلایا فلاں بن فلاں اون دا پیسے والا تھیلا اون دے حوالے کیتا. او حاجی گھبرا گئے. فرمان لگے عبداللہ بن مبارک یار اسی حج کیتا ہے تے اسی پیسے تے حج واسطے دتے نے. فرمایا یار پیسے واپس لے جاؤ. سارا خرچہ میرے اللہ نے میرے کولوں کروا دیتا. خرچ میں کر دیتا. دعا تسی کریا جی اللہ قبول کر لے اور اللہ جنت دے دے. اور میرے بھائی اے سلف الصالحین دا عقیدہ ہے. اے سلف الصالحین دیاں جڑے ساڈے بڑے بڑے اکابر علماء نے انہاں دیاں محنتاں اور انہاں دیاں کوششاں نے. آؤ نوجوانوں آخری بات سن میرا سلام ہے توجہ کرنا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے خرچ کر. اللہ خود کہہ رہے ہیں میرے بندے خرچ کر. توجہ کرنا بڑی پیاری میں نے بات یاد ہے گئی. بابا جی فرماتے نے علم پڑھیاں ہویا شراف نہیں ہوندے. علم پڑھیاں اشراف نہیں ہوندے تے جڑے ہون اصل کمینے شوم کدی سخی نہیں ہوندے تے بھاویں ہون لکھ خزینے تے پتل کدی سونا نہیں ہوندا تے بھاویں جڑیے لال نگینے. بلیا باجے توحید نجات نہیں ہونی تے بھاویں مریے وچ مدینے. نوجواناں اللہ دی قسم شیطان تینوں روکے گا. شیطان کی کہے گا؟ شیطان کہے گا نہیں خرچ کرنا. اللہ کہے گا کر. اللہ کہے گا اللہ کہے گا اللہ کہے گا خرچ کر. شیطان کہے گا نہیں کرنا. ادھر شیطان تے ادھر رب رحمان دونوں دا مقابلہ. یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اپنی طرف کون بات کرنے والا ہے. فرمایا ادھر شیطان روکن والا ادھر رب رحمان جڑا آرڈر دین والا. تے اللہ کہندا ہن میرے بندے دا بہت بڑا امتحان ہے. اللہ کہندا بہت بڑا امتحان ہے. او پیسہ خرچ کرنا آزمائش ہے بہت بڑا امتحان ہے. یہ شیطان روک رہا ہے تے اللہ آرڈر دے رہا ہے. اللہ کہندا دے. شیطان کہندا نہیں دینا. دونوں دا مقابلہ ہے. اے گندی ذات شیطان دی تے میرے اللہ دی اچھی ذات. میرا اللہ سونا ہے میرا اللہ بڑا ہے میرا اللہ خالق ہے میرا اللہ مالک ہے میرا اللہ داتا ہے میرا اللہ تیرے کے کسان دا مال. اے کون ہے؟ اے مردود ہے اے شیطان ہے اے لعین ہے اے نافرمان ہے اے جہنمی ہے اے بے ایمان ہے اے دوزخی ہے
تے پوری کائنات رحم کرن والا اللہ کہندا دے شیطان کہندا نہیں پھر جدو کمپٹیشن ہوندا نا آپس اندر مقابلہ ہوندا ہے اگر بندہ نہیں دیندا شیطان جت جاندا ہے اگر بندہ دے دے تے رب جت جاندا ہے پھر کون جت جاندا ہے بھائی میں یہ نہیں کہندا سارا کٹ کے نہیں میں کہندا میں یہ کہنا اگر 10 دی توفیق تے اللہ دے گھر چ 10 دے دیا کر 5 دی توفیق 5 دے دیا کر لیکن انی گل اپنے ذہن اندر رکھیا کر کہ جدو کسے بندے نے اللہ دی رضا دی خاطر منگیا ہے کسے عالم نے کسے فقیر نے کسے درویش نے کسے تنگ دست نے کسے یتیم نے کسے بیوہ نے اور کسے حالات دے مارے نے اگر تینوں سوال کیتا ہے تے میرا اللہ انہاں دے نام لے کے آپ کہہ رہے ہیں انہاں تے بھی خرچ کر اللہ کہندا انہاں تے بھی خرچ کر اللہ کہندا انہاں تے بھی کر تے اگر تیرے کول پیسے ہون توجہ کرنا بڑی پیاری گل کر رہے ہیں اگر تیری جیب اندر پیسے نے چاہے تھوڑے نے منگن والا جدو منگدا ہے ایک گل ذہن چ رکھیا کر یار اگر میں نہ دیتے تے شیطان جت جائے شیطان ہون تے تب بھائی اگر نہیں تو کوئی ایسی بات نہیں اگر نہیں ہے تے بولو پھر انشاءاللہ شیطان جیت سکدا پھر تے ہے ہی کوئی نہیں نا پھر تے مجبوری ہے نا لیکن اگر تیرے کول ہے نے دے چاہے تھوڑے دے چاہ کہ میرا اللہ خوش ہو جائے میرا اللہ راضی ہو جائے تے صحابہ اکرام ہے بڑی پیاری ہے سبحان اللہ ترجمانی کرتا ہے صحابہ اکرام دے بارے جائے نوجوانوں جب اللہ دے نبی منگیا کر دے سانے اللہ دی قسم پیسہ تے دور دی گالے صحابہ برتن بھی لے کے آ جاتے اب برتن اللہ دے نبی نو آگے کہندے اللہ دے نبی پیسے کوئی نہیں برتن نے قبول فرما لو بعض آبا کھجورہ لے آندے بعض آبا جو لے آندے بعض آبا کپڑے لے آندے بعض آبا چھریاں لے آندے بعض آبا بھالے لے آندے بعض آبا جانور لے آندے بعض آبا دیوارات دے اندر لگیاں سوئیاں کڑ کے میرے نبی دے سامنے پیش کر دیندے فرمائے اللہ دے نبی جی جو کچھ ہے پیش کر دیتا ہے گا صدقے جاواں قربان جاواں گا تے تائیں تے کرن والا گل کر دائیں گا کہ لوگ گرانوں ہلے کر جامل صحابہ اکرام دی گل آ گئی ہے کہ لوگ گرانوں ہلے کر جامل اٹھ بکریاں تے گائیں اسی گرانوں ہلے کر جائے حوض کو سردا سائیں صحابہ فرماندے نے لوگ مال لے کے جاندے نے ازی رب دا نبی لے کے جا رہے ہیں ازی اللہ دے نبی دا پیار لے کے جا رہے ہیں تے صحابہ اکرام ہے پھر کیا کر دے سن کہ دنیا دی دولت ہم مقدی مقدی دنیا دی دولت ہم مقدی مقدی تے آخر نو مک جانی ساڑی دولت اے پاک محمد تے جیڑی رب دے نال ملا سی صحابہ فرما دے نے اسی رب دی مان لی رب دے نبی دی مان لی اے ہی رب دا نبی ہوئے گا جڑی ساڑے اللہ نال ساڑی ملاقات کروا دے گا حوض کوثر دا پانی دے دے گا اللہ دے ہاں ساڑی سفار ہے وائی اللہ دی مانو اللہ دے پیغمبر دی گال منو شیطان دے پیچھے نہیں لگنا انشاءاللہ العزیز میں اللہ کو دعا کرنا اللہ صحیح مانیہ دے اندر اللہ جتنے محتاج لوگ نے اللہ دے کارنے دینی دارے اللہ سانو سار بھائی تسی آمین اچھی کہنا اللہ سانو ساریانو کھل کے ڈل کے اللہ کھل کھلا کے بلا دریگ عزت نال وقار نال شان نال اللہ تیری رضا دی خاطر جتنی طاقت اللہ خرچ کرن دی مکمل توفیق عطا کر دے وآخر دعوانا